والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تو آپ نے اپنی محنت کی ابتدا 3 افراد سے شروع کی، ایک عورت، ایک مرد اور ایک بچہ۔ ابھی آپ تینوں جمع ہیں، یہ بچے بھی جمع ہیں، یہ خواتین بھی جمع ہیں اور مرد بھی جمع ہیں۔ یہ 3 انسانی طبقات اگر صحیح رخ کو سوچنا شروع کریں تو اللہ اسے اپنی قدرت سے وجود عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے دعوت پیش کی، جب یہ آیت آئی یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ خدیجہ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے آرام کے دن چلے گئے، میرے اللہ نے مجھے کہا ہے اٹھو اور میرا پیغام سناؤ۔ تو من یستجیب، کسے سناؤں، کون میری سنے گا؟ تو اس پر حضرت خدیجہ نے عرض کی انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سنانے میں پہل کریں، میں قبول کرنے میں پہل کرتی ہوں۔ یہ پہلی اینٹ رکھی گئی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے، اور یہ واحد خاتون ہیں جن کو اللہ نے سلام بھیجا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جبریل نے سلام پیش کیا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سلام پیش کیا۔ پھر آپ کے قریب ترین دوست تھے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے ان کے سامنے اس بات کو پیش کیا تو انہوں نے بغیر کسی حیل و حجت کو اسے قبول فرمایا۔ تو دوسری بنیاد بنے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر آپ نے اپنے خاندان، قومی خاندان بنو ہاشم، انہیں اکٹھا کیا اور ان کے سامنے اپنی دعوت کو پیش کیا، تو سب نے انکار کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں 8 سال عمر تھی، دبلے پتلے، چھوٹا بچہ 8 سال۔ تو کہنے لگے، میں نے کھڑے ہو کے کہا میں آپ کا ساتھ دوں گا، تو سارے ہنس پڑے کہ یہ بچوں بڑا کیا ساتھ دے گا۔ تو یہاں سے دین مبارک کی بنیاد پڑی، ایک بچہ، ایک خاتون اور ایک مرد۔ آج جتنا بھی اسلام کا ڈھانچہ اس وقت قائم ہے یا پیچھے قائم تھا یا آئندہ قائم رہے گا، اس میں یہ 3 بنیادی پتھر ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے گاڑی کو آگے چلایا۔ یہ ہماری نسل، اگلی نسل ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے اکرموا اولادکم لانہم خلقوا لزمان غیر زمانکم، اپنی اولاد کو عزت دو، یہ تمہارے زمانے کے لیے نہیں، اگلے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے، یہ تمہارے لیے اچھی یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں اور بری یادوں کا سبب بھی بن سکتے ہیں، لہذا ان کو عزت دو۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کیا کرو، عزت دیا کرو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آگے بڑھ کے ان کا استقبال کرتے تھے، پھر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ کا بوسہ لیتے تھے، پھر ان کو چارپائی کے پاس لاتے تھے، پہلے ان کو بٹھاتے تھے پھر خود بیٹھتے تھے۔ شاید ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا نہ کرتے۔ میں اردن میں تھا تو ایک وہاں ہمارے عرب دوست تبلیغ میں، وہ اور میں کمرے میں بیٹھے تھے، 2 نوجوان آئے، ان کے لیے کھڑے ہو گئے، عیونی
میری آنکھیں، میری ٹھنڈک. میں سمجھا یہ کسی بڑے مالدار آدمی کے بیٹے ہیں تو جن کو یہ پروٹوکول دے رہا ہے. اتنا پروٹوکول دیا کہ میں بڑا حیران ہوا. تو جب وہ چلے گئے بچے تو میں نے اس سے پوچھا شیخ ضمیر کون تھے؟ اب میرے ذہن میں تھا کہ یہ کسی بڑے آدمی کے بیٹے. میں کہا یہ میرے بیٹے تھے. تو اپنے بیٹوں کے ساتھ ایسے کرتا ہوں؟ میں تو ہمیشہ ایسے کرتا ہوں. میں نے کہا میں نے آج تک ایسا نہیں کیا، حالانکہ میں نے تو اتنا پڑھا بھی ہے، اتنا پڑھایا بھی ہے، لیکن میں نے آج تک یہ نہیں کیا. اکرموا اولادکم، اولاد کو عزت دو، یہ میں نے آج زندگی میں پہلی دفعہ تم میں دیکھا ہے. یہ عزت لوٹ کے واپس آتی ہے. ماں باپ ہونے کی وجہ سے ایک نا حاکمانہ ذہن بنا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے کمی بیشی ہو جاتی. تو میرے نبی نے بچے کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ڈیل کیا. پہلے اللہ کی کتاب سے دیکھتے ہیں تو اللہ نے اس کو سب سے بڑی بشارت ذکر کیا، فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے خوشخبری سنائی. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر کی کہ وہ یہ مجھ سے مانگتے ہیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ ایسی طاقتور دعا ہے. عربی زبان میں دینے کے 3 لفظ ہیں، آتا، آتا، وہابا، 3 لفظ. آتا کا مطلب ہے دینا، لیکن اس میں واپس لینے کا بھی احتمال ہوتا. آتا کا مطلب ہوتا ہے دے دینا، واپس نہیں لینا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو جنت کی چابی دے دی، اب واپس نہیں لیں گے. تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ہم جس کو چاہتے ہیں بادشاہی دیتے ہیں لیکن واپس بھی لے سکتے ہیں. وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اس کے ساتھ ہی لگا ہوا. آتا دینا جس میں واپس لیا جا سکتا. آتا عطیہ دینا، واپس نہیں لینا. وہابا وہ چیز دینا جس کا لینے والے کو خواب و خیال بھی نہ ہو، وہ دینا. تصور میں ہو کہ مجھے یہ ملے گا تو تھوڑی خوشی ہوتی. جب تصور سے بالا تر ہو کے ملتا ہے تو خوشی کی انتہا ہوتی. اس کے لیے عربی زبان کا لفظ ہے وہابا. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین. ہب آتینی، آتینی بھی ٹھیک تھا، رب آتینی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک بچہ ہے. رب ہب لی، مجھے ہبہ ہو ایسا کہ جو میرے تصور سے بھی بالا تر. تو ان کی دعا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا. ازواج بیوی خاوند دونوں پہ بولا جاتا ہے، ایک فیملی کے لیے آ رہا ہے. تو فیملی 3 طرح ہوتی ہے، خاوند، بیوی، اولاد. تو 3 ازواج کے لفظ نے دونوں کو لے لیا ہے، خاوند کو بھی بیوی کو. اور ذریاتنا نے صرف اپنی بچوں کو نہیں لیا، باقی پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں ان سے اگلی نسل کو، ذریہ آنے والی ساری نسل کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بیان کی ہے کہ وہ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایسی اولاد اور ایسی بیوی دے، ایسا خاوند دے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہو. وہ کیا ہو؟ وہ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. آنکھوں کی ٹھنڈک اردو کا محاورہ نہیں ہے، یہ عربی کا محاورہ ہے، ہم نے وہاں سے لیا ہے. لہذا ہم اس لفظ کی طاقت کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہم عرب کا جغرافیہ اور عرب کی معاشرت نہ جانتے ہوں. میں تھوڑی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک کی طاقت کا اندازہ ہو سکے. عرب صحرائی ملک ہے اور صحرا میں طوفان اٹھتے ہیں، ریت. مسافر ہوتا ہے تو ریت اس کی آنکھوں میں پڑتی ہے، وہ آنکھیں بند نہیں کر سکتا ہے.
اونٹ تو اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈبل یہ دی ہیں پلکیں، تو اس میں ایسے بند کرتا ہے تو ریت کا ایک ذرہ اندر نہیں جاتا، لیکن جو اس کو ڈرائیو کر رہا ہے وہ تو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، پھر راستہ کیسے ڈھونڈے؟ تو وہ یوں کرتا ہے یوں کیسے، تو اس کی آنکھوں میں وہ گرم ریت جا رہی ہے، اس کی آنکھیں جل رہی، اس کو دائیں بائیں کوئی غار نظر آ جاتا، کوئی اونٹ نظر آ جاتا، تو وہ بھاگ کے وہاں جاتا ہے، اپنی سواری کو بٹھاتا ہے، اپنی مشکیزے میں سے پانی نکالتا ہے، آنکھوں میں ڈالتا ہے، شکر ہے آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی۔ یہاں سے یہ محاورہ بنا قرۃ اعین، آنکھیں ٹھنڈی ہونا۔ چونکہ ہم تو ریت کے طوفان دیکھتے نہیں، اور مٹی کا طوفان ہوتا ہے تھوڑی دیر کو چلا جاتا ہے، وہاں تو گھنٹوں ریت کے طوفان ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی آگ میں سے نکل کے، اور مجھے اس کا تھوڑا سا اندازہ میں ایسے ہی بچپن تھا چھوٹا، تو وہ انگیٹھیاں ہوتی تھیں بڑی بڑی، اس میں آگ جلائی جاتی تھی، تو اس کے اوپر چیزیں پڑی تھی۔ میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں پوری طرح اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا، تو میں نے پنجے اوپر کیے، اور پتہ نہیں کیا چیز میں لے رہا تھا، میں نے سے ہاتھ مارا ایک ڈبے کو، وہ ڈبے میں سرخ مرچیں تھیں، وہ ساری میری آنکھوں میں آ گئی، میری آنکھیں بھر گئی سرخ مرچوں سے، تو ساری رات میری چیختے گزر کہ آنکھ ٹھنڈی نہیں ہو رہی۔ تو قرۃ اعین، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے جن کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ باہر سارے گرم طوفان ہیں اور گھر میں آتا ہوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ دوسرا مطلب ہے قرہ، قرار سے ٹک جانا، ایسی اولاد دے، ایسی فیملی دے کہ جن پر میری نظر جم جائے، دائیں بائیں نہ جائے، کسی اور کی طرف میری نظر نہ اٹھے، صرف میری نظر بچوں پر، اپنی فیملی پر ہو، اور میری نظر خیانت نہ کرے، میری نظر میں دغا نہ آئے، قدر نہ آئے، میری نظر اپنی فیملی پر، بچوں پر جم جائے۔ تو اللہ نے کتنے اہتمام سے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ یہ مانگا کرو، یہ میرے نیک بندے مجھ سے مانگتے ہیں۔ وعباد الرحمن، سورہ فرقان میں ہے، وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، ان کی صفات آخر میں صفات۔ پھر اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا اہتمام کیا تھا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ پیدا ہو اس کا نام اچھا رکھو، اور آپ بچوں کے نام تبدیل کر دیتے تھے، اور اتنا آپ اس میں احتیاط فرماتے تھے۔ آپ نے کہا کوئی اپنے بچے کا نام یسار نہ رکھے، افلح نہ رکھے، نجیح نہ رکھے۔ یسار کہتے ہیں آسانی کو، افلح کامیابی کو، نجیح کامیابی کو۔ کس لیے کہ ایک شخص باہر سے آ کے پوچھتا ہے بھائی یسار صاحب ہیں تو وہ گھر میں موجود نہیں، تو گھر والے کہتے ہیں نہیں ہے، تو آسانی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی بچنے کے لیے آپ نے فرمایا یسار نام رکھو۔ سمجھ آئی میری بات؟ کہ اتنی سی جس میں خدشہ ہو کہ بھائی کامیابی کا مطلب ہے تو وہ گھر میں نہیں ہے، جی وہ نہیں ہے تو کامیابی گھر میں نہیں ہے، اس سے بھی آپ نے بچایا، اور غلط ناموں سے وہ تبدیل فرمایا۔ یہ آج کل کے ماں باپ ایسے الٹے سیدھے نام رکھتے ہیں کہ وہ بس نیٹ میں پڑھا تھا، اخبار میں پڑھا تھا، کیا پڑھا تھا۔ اور ہمارے پٹھان تو ماشاءاللہ بادام خان، اخروٹ خان، طوطا خان، پتہ نہیں کیا کیا رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ من یحلب الشاۃ، یہ بکری کا دودھ کون نکالے؟ ایک شخص کھڑے ہو گیا، جی میں نکالتا۔ تو اس نے کہا تھا جہاں بھی لیا، آپ نے کہا مسمک، نام کیا ہے تیرا؟ کہا جی مرہ۔ مرہ کہتے ہیں کڑوے کو، کبھی تو بیٹھو۔ دوسرا کھڑو، کہ میں جاؤں؟ کہ مسمک، تیرا نام کیا ہے؟ کہا جی جمرہ، چنگاری، کبھی تو بھی بیٹھ۔ تیسرا کھڑا ہو،
کہ میں جاؤں، کہ مسلم تیرا نام کیا ہے؟ کہ یعیش، زندہ باد، زندہ باد، ٹھیک تم جاؤ. حالانکہ دودھ ہی نکالنا تھا. اتنی احتیاط فرمائی نسل کا نام اچھا رکھا جائے، ان بچوں کا پہلا حق. ایک دفعہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سامنے دو پہاڑ آ گئے، تو ان کے بیچ میں سے راستہ تھا. تو آپ نے مقامی لوگوں سے پوچھا ان پہاڑوں کا کوئی نام ہے؟ کہی ہے، اس کا نام ہے فاضح، اس کا نام ہے مخزی. فاضح بدنام کرنے والا اور مخزی ذلیل کرنے والا. تو آپ نے راستہ بدل دیا، ان پہاڑوں کے بیچ میں سے نہیں گزرے، اوپر سے چکر کاٹ کے آپ تشریف لے گئے. ایک شخص ہے، بچہ تھا ان کے ساتھ، اس کا نام کیا ہے؟ جی صاحب. صاحب کہتے ہیں وہ جانور جو ایسے ہی کھل جائے اور پاگلوں کی طرف پھر رہا. آپ نے کہا نہیں، اس کا نام عبداللہ ہے. کہا جی بس ہم اپنے نام رکھا، ہم نہیں بدلتے. تو وہ بچہ پاگل ہو گیا. وہاں نام سے بھی، نام کے غلط معنی سے بھی آپ نے اپنی امت کو بچایا. ایک شخص آئے، ان کا نام تھا حزن. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا؟ کہا جی حزن. حزن کہتے ہیں غم. آپ نے کہا نہیں تیرا نام ہے سہل، سہولت والا. کہا نہیں جی میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلتا ہوں. تو سعید بن مسیب ان کے پوتے ہیں، فرماتے ہیں ہمیشہ ہمارے خاندان دکھوں میں ہی رہا، کبھی دکھ سے نکل نہیں سکا. یہ آپ کا اہتمام ہے صرف نام کے، بچوں کا نام کیسے رکھا جائے. پھر اس کے بعد آپ سارے عالم کے نبی ہیں، لیکن بچوں کے لیے آپ ٹائم نکالتے ہیں. ایک واقعہ سناتا ہوں. ایک عورت آئی کہ یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، آپ میرے اوپر حد قائم کریں. تو آپ فرماتے جاؤ حد قائم کر دو اس کے اوپر. ہمیں کہا نہیں، تیرے پیٹ میں بچہ ہے، جب تک یہ پیدا نہیں ہوگا ہم حد قائم نہیں کریں گے. ایک ناجائز نسل کے لیے بھی اتنی احتیاط اور اہتمام. جب وہ بچہ پیدا ہو گیا، پھر آئی یا رسول اللہ پیدا ہو گیا، اب مجھے میرے گناہ سے پاک فرمائے. تو آپ نے فرمایا نہیں، جب تک یہ دودھ پیتا ہے ہم تیروں پر ہاتھ قائم نہیں کریں گے. اس کو جب دودھ پلاؤ، جب یہ روٹی کھانے لگی پھر دیکھو. 2 سال کے بعد وہ خاتون تشریف لائی، وہ بچے کے ہاتھ میں روٹی تھی، وہ کھا رہا تھا، اور اس کو لے کر مسجد میں یا رسول اللہ یہ روٹی کھا رہا ہے، اب مجھے پاک کرو. تو وہ ناجائز بچہ تھا. آپ نے کیا کہا؟ کون اس بچے کا گارڈین بنتا ہے، میں جنت میں اس کو اپنے ساتھی ہونے کی بشارت دیتا. کہ ناجائز بچے پہ. تو ایک انصاری صاحب نے کہا یا رسول اللہ میں دیا. آپ نے بچہ ان کو دیا، اس پہ حد کو قائم کیا. اتنے بڑے نبی ہیں اور نسل کا اتنا اہتمام ہے. پھر آپ وقت نکال کر بچوں کے لیے وقت نکال کر ان کا کھیلتے تھے، ٹائم دیتے تھے. بس حسن حسین رضی اللہ عنہ ان کی کشتی کراتے تھے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے، ان کے لیے گھوڑا بن جاتے، ان کو کمر پہ بٹھا لیتے، چکر لگاتے، اور پھر کہتے تمہاری سواری کیسی، تمہارا اونٹ کیسا ہے. اور حضرت امامہ، حضرت زینب کی بیٹی، ان کو نماز، ظہر کی نماز، فرض نماز میں یہاں بٹھایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے. یہاں بٹھایا، نبی کی نماز ہے وہ کامل ہے، لیکن ہمارے لیے تو مشکل ہے، نہیں ہو سکے گا. یہاں بٹھایا ہوا تھا اور نماز پڑھا رہے تھے. جب رکوع میں جاتے تو ان کو نیچے بٹھا دیتے، سجدے میں جاتے 2 سجدے کر کے جب وہ اوپر اٹھتے تو پھر ان کو اٹھا کے یہاں بٹھا کے پھر نماز شروع کر دیتے.
یہ صرف آپ کو بتانے کے لیے تھا کہ بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے. یہ کوئی اس قدر زیادہ اظہار محبت نہیں تھا، صرف تعلیم امت تھا کہ سب سے قیمتی چیز ماں باپ کے لیے بچہ ہے، آنے والی نسل. دیکھتے نہیں جن کی اولاد نہیں ہوتی کتنا تڑپتے ہیں، یہ ایک ہی ہو جائے، بیٹی ہو جائے. تو یہ ہماری مستورات، یا ہم اپنی چیزوں کو کتنا احتیاط سے استعمال کرتے ہیں، بچوں کو کتنا جھٹک کے پھینک دیتے. تو میرے نبی کی زندگی آپ پڑھیں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ ہم اپنی نسل کے ساتھ ہم نے کرنا کیا ہے، چلنا کیسے ہے. آپ جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کا خطبہ ظہر کی 4 رکعت ہے، تو علماء فرماتے ہیں 2 رکعت کے بدلے میں خطبہ ہے اور 2 رکعت نماز ہے. تو گویا خطبہ بھی نماز کا حصہ ہے. اس لیے خطبے کے دوران نفل نہیں پڑھنے، تنکے سے بھی نہیں کھیلنا، کپڑے سے نہیں کھیلنا، ایسے ہی توجہ سے پڑھنا ہے جیسے نماز. تو یہ نماز کا حصہ ہے. آپ کھڑے ہوئے بیان فرما، سامنے دروازے پر حسن حسین آگے کھیلتے، چھوٹے تھے ایسے ہو رہے تھے. تو مسجد کافی بڑی تھی، مسجد نبوی میرے نبی کے زمانے کی مسجد کافی بڑی تھی. تو اب آپ ایک دم نیچے اترے، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں پیچھے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں اگر یہاں سے تیزی سے اتروں تو آپ سب کہو کیوں. تو میرے نبی ایک دم ممبر سے اترے، ایسے گئے مجمع کو چیر کر، سارے ایسے دیکھ رہے کیا. دونوں بچوں کو اٹھایا اور اندر آئے اور ممبر پہ بٹھا کے دوبارہ بیان شروع فرما. آپ یہ کہہ سکتے تھے یہ میرے بچے آگے، ان کو اٹھا کے میرے پاس لگا. جو لوگ آخری صف میں بیٹھے تھے آپ ان سے فرماتے کہ میں ان کو آگے لے کے آ جاؤں. ٹھیک ہے. آپ نے بچوں کے لیے جمعے کا واجب خطبہ چھوڑ دیا. ہم ٹیلی فون نہیں چھوڑتے، بچے وہ آ کے بات کر رہا ہے، وہ لگی ہوئی ہے اپنے، ہم لگے ہوئے ہیں، اس کو چٹکا دے کے ادھر کر دیتے. اور میرے نبی نے واجب خطبہ چھوڑا، واجب خطبہ. اور وہ کوئی ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی گر رہے تھے یا کوئی کھڈے میں جا رہے تھے یا کسی پریشانی میں تھے، ویسے تھوڑا لڑکھڑا رہے تھے تو آپ نے خود نیچے اتر کر. یہ سارا تعلیم امت ہے، امت کو سکھانے کے لیے کہ نسل کے ساتھ جتنا نرم پیار کا معاملہ ہوگا اتنا یہ ایک خوبصورت پروڈکٹ بنے، اور جتنا ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ ہوگا اور تانا طنز کا معاملہ ہوگا اتنا یہ نیگیٹو ہوتے چلی جائیں. مولانا روم نے ایک آیت لکھی ہے کہ ایک ڈاکو کا سردار تھا، تو اس کا پورا گینگ تھا. تو وہ گھات لگائے بیٹھے تھے، تو ایک راہگیر گزرا تو اس پر انہوں نے اٹیک کیا. وہ کوئی تیز رفتار تھا، وہ بھاگ نکلا، ان کے قابو میں نہیں آیا. آگے ناکے پر بیٹھا تھا ان کا سردار، آخری ناکے. تو یہ جب اس کے قریب پہنچا تو وہ کھڑا ہوا، تو یہ راہگیر کہتا ہے یار میری جان بچا، تو مجھے کوئی شریف آدمی نظر آتا ہے، میرے پیچھے ڈاکو نہیں. تو ایسے ہوا اس نے جھرجھری سی لی اور کہنے لگا آئیے تشریف رکھیے، میں ان سے نمٹ لیتا ہوں. تو اس کو اپنا ہی تھا. جب وہ قریب آئے تو آگے سردار کھڑا تو پیچھے. تو اس نے کہا میرے دوست آپ جائیے. کبھی تم کون ہو؟ کہا یہ کیوں پوچھتے ہو؟ جاؤ. نہیں مجھے بتاؤ تم نے میرے پریشان. کہا میں یہ ڈاکوؤں کا سردار. کہا تو پھر تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے آج تک کسی نے شریف آدمی نہیں کہا تھا، تو پہلا انسان ہے جس نے مجھے شریف آدمی کہا. تو میری شرافت بھی جاگ گئی. لفظ اتنا اثر کرتا، بیجا ڈانٹ ڈپٹ، بیجا طنز تانے، یہ ختم کر دیتے. استعدادیں
سارے جو نیورون ہوتے ہیں جل جاتے ہیں. تو یہ پھول سے نازک دولت ہے. پھول کو سونگا جاتا ہے، ہاتھ لگائے تو اس کی پتی مرجھا جاتی ہے. یہ ہماری آنے والی نسل ہے، ہمارے لیے صدقہ جاری ہے، ہماری قبروں کی ٹھنڈک ہے. یہ اچھے انسان بنے، بس یہ سب اچھے انسان. انہوں نے کیا بننا ہے یہ یہاں لکھا ہوا ہے، ہم نہیں بنا سکتے. ہندوستان پہ 2 عورتوں نے راج کیا ہے. ایک رضیہ سلطانہ، اس کا وہ تو ناکام ہو گئی، وہ قتل ہو گئی. اور ایک نور جہاں. نور جہاں نے ٹھیک راج کیا اپنے خامد کی زندگی میں، جہانگیر کی زندگی میں. یہ ایک غریب ماں باپ، غریب جوڑا، بھوک فاقے کا مارا ہوا سفر میں تھا. نور جہاں پیدا ہو تو ماں باپ دونوں نے کہا اپنا بوجھ نہیں اٹھایا جاتا، اس کا بوجھ کہاں سے اٹھائیں گے، یہیں چھوڑ دو، مقدر میں ہے تو بچ جائے گی ورنہ مر جائے گی. ماں بھی اتنی اپنے فقر سے تنگ تھی کہ انہوں نے اس کو وہیں چھوڑ دیا، کپڑے میں لپیٹ کے ایک جھاڑی کے ساتھ. شام کو ایک قافلہ وہاں اترا. اس قافلے میں نے اپنے خیمے گاڑے، لوگ ادھر ادھر پھرے تو ایک جگہ سے بچے کے رونے کی آواز ہے. ایک شخص کیا، اس نے دیکھا ہے بچی کپڑے میں لپٹی ہوئی. اس نے آ کر اپنے سردار کو، یہ مغل دربار کے سردار تھے، شاہ جہاں کے دربار، اس کے ہمایوں کے دربار. تو انہوں نے کہا جی حضور یہ بچی پڑی ہے. اس نے کہا یار میرے اولاد نہیں، میری گود میں ڈالتے. اس نے گود لے لی، اس کو ہندوستان لائے. تو جوان ہوئی تو علی قلی خان ایک سردار تھا، ان سے ان کی شادی کی. بہار بنگال کے گورنر تھے. ایک لڑائی میں وہ شہید ہو گئے تو ان کے خاندان کو بلوا لیا گیا. اکبر نے اپنے دلی میں بلوا لیا، آگرہ میں اس کی پرورش کے لیے. وہاں جہانگیر کو نور جہاں پسند آ گئی، اس نے شادی کر لی اور وہ ملکہ نور جہاں بن گئی. ماں باپ نے چھوڑا تھا کہ ہم بھوکے اس کی روٹی نہیں برداشت کریں، اور اللہ نے اس کے لیے ہند کی ملکہ کا مقدر بنایا ہوا تھا. ان بچوں کے ماتھوں پہ لکھا ہوا ہے جنہوں نے بننا. اس سے آپ پریشان ہونا چھوڑ دیں، یہ کہاں سے کھائیں گے. یہ نیو خان تھی، نیو خان بہت چلی ہے، 40-50 سال چلی. میر عبداللہ خان روپڑی، میں اس سے ملا، کہنے کہ میرے باپ DSP تھے اور ہمارا 11 کنال رقبہ، 11 کنال، وہ بھی میاں والی میں بنجر. اور میرا باپ بہت دیانتدار تھا، 1 روپیہ رشوت نہیں دیتے. اور میں اسلامیہ گورنمنٹ کالج میں جہاں پڑھتا رہا، اس کے ساتھ اسلامیہ کالج تھا قریب. تو اسلامیہ کالج میں 13ویں جماعت چھوڑ کے واپس میاں والی چلا گیا پڑھنے سے. کب میرا باپ بیٹھ کے روتا تھا فزیکلی کہ تو روٹی کہاں سے کھائے، میری تو پینشن ہے، روٹی پک جاتی ہے، میں مر گیا تو روٹی کتوں کھاؤں گی. وہ اربوں پتی آدمی بن. نیو خان نے 40 سال پنجاب کی سڑکوں پہ راج کیا. لہذا اس سے ہم پریشان نہ ہوں، روٹی کہاں سے کھائیں گے، ان کا بنے گا کیا. یہ ہمارا نہیں کام، یہ اوپر والے کا کام. ایک مچھیرا تھا، اس کا نام تھا ابو شجاع، دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑ رہا تھا. اس کے 3 بیٹے بھی ساتھ. ایک کاہن گزرا، نجومی، یہ کہہ لے آج کی زبان. کہنے لگے یار میری گل تو سن، میں خواب دیکھیا. کی دیکھیے؟ کہ میں نے پیشاب کیا
اس میں سے آگ کے 3 شعلے اوپر چلے، اوپر جا کر چھوٹے چھوٹے شعلوں میں تبدیل ہو گئے۔ وہ کہنے لگا اے کون ہے کہ میرے پتر نے کہ اترے ہی بادشاہ بنا گیا۔ تو اس نے جوتا نکالا، اس کی پٹائی شروع کر اور اپنے بیٹوں سے کہا مارو ضرور پٹھن ساری غربت کا مذاق اڑائی جانا ہے۔ چاروں نے چنگی طرح دھو کے کٹیا۔ تو پھر ان کا ابا کہنے لگا یار انہوں بڑا مارا ہے، ایک مچھی دے چھڑو، ایک مچھی دے چھڑو، ایک مچھی دے چھڑو۔ اور میرے کٹی تو جانے ہو تو ویکھ لوے جو ہونا ہو جڑا میں دسیا۔ 20 سال بعد یہ تینوں بادشاہ تھے اسلامی سلطنت کے، بنو عباس کی سلطنت پر حکمرانی کی 334 ہجری سے لے کر 446 ہجری تک، وہ 110 سال کے قریب، 112 سال اس مچھیرے کی اولاد نے حکومت کی۔ وہ عز الدولہ، عماد الدولہ، رکن الدولہ، یہ 3 انہوں نے اپنے ٹائٹل نام بنائے۔ پہلے تو یہ نام نہیں تھے، لیکن حکومت ملنے کے بعد انہوں نے اپنے یہ 3 نام بنائے۔ تو انہوں نے ایران، خراسان، بغداد، اس سارے اسلامی سلطنت پہ قبضہ کیا، بڑی طاقت اور حکومت قائم تھی۔ ہاں ہماری پریشانی یہ ہے کہ اللہ ان کو بس نیک بنا دے، نیک بنا دے۔ اگر یہ نیک ہوں گے تو اللہ ان کا والی ہوگا، اگر یہ نافرمان ہوں گے تو ان کی ہر نافرمانی ہمارے لیے وبالی شاندار۔ عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہونے لگا، اسلامی خلیفہ ہے بنو امیہ، تو بڑی دیانتداری سے حکومت کی۔ تو ان کے 12 بچے تھے، تو ان کے صالح ہیں مسلمہ بن عبد الملک۔ وہ کہنے لگے بھائی جان آپ تو جا رہے ہیں، بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ جو بچوں کے لیے چھوڑا تھا وہ 2 روپے بنتے تھے۔ تو وہ فرمانے لگے میرے بھائی حرام میں نے کھلایا نہیں اور حلال میرے پاس تھا، حرام کھلایا نہیں، حلال تھا نہیں۔ اگر یہ نیک ہوئے تو اللہ ان کی حفاظت کرے، اور اگر یہ برے بن گئے تو پھر یہ جانے اور ان کا کام کیا۔ پھر اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا کہ بچوں میرے سامنے 2 راستے تھے، ایک یہ تھا کہ میں تمہارے لیے پیسہ جمع کرتا جہاں سے بھی کرتا اور خود جہنم میں چلا جاتا، دوسرا یہ تھا کہ میں تمہیں تقویٰ سکھاتا اور خود میں جنت میں جاتا۔ تو میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا ہے، میں نے تمہیں اللہ سے لینا سکھا دیا، وہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، جب ضرورت اس سے مانگ لے۔ تو انتخاب 2 روپے مشکل سے فراست میں بچے تھے۔ ہشام بن عبد الملک کزن 10 لاکھ درہم چھوڑ کے مرا بچوں کے لیے۔ 10 لاکھ آج کوئی 10 کھرب روپیہ بنتا ہے۔ چند سال کے بعد ہشام کے بچے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کے بھیک مانگتے تھے، اور عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک مجلس میں 100 گھوڑے اللہ کے نام پہ صدقہ کر دیتے تھے۔ 100 گھوڑے کا مطلب ہے 100 پراٹھوں دے دیں۔ آپ کی ماؤں کی والدین کی ایک فکر ہو یا اللہ یہ نیک بنے، نیک بنے۔ اگر ہم یہ فوکس، میں بیٹھا تھا میرے استاد صاحب تھے مولانا سید خان صاحب رحمۃ اللہ، تو ایک شخص آیا اپنے بچے کو لے کر، حضرت دعا فرمائے اللہ میرے بچے کو عالم بنائے۔ تو میرے استاد صاحب نے فرمایا اللہ آپ کے بچے کو نیک بنائے۔ مجھے خیال آیا کہ اس نے دعا عالم کے لیے کہا دعا، اور یہ کہہ رہے ہیں نیک بنائے۔ تو پھر استاد صاحب نے خود ہی کہنا شروع فرمایا کہ دیکھو میرے دوست، اللہ نے ہمیں قرآن میں جو دعا سکھلائی ہے وہ ہے رب هب لی من الصالحین، یا اللہ نیک بچہ دے۔ نیک ہوگا تو عالم بھی بنے، ڈاکٹر بنے، تاجر بنے، جو بھی بنے گا نیک ہے تو بس معاملہ صاف۔ نیک نہیں ہے تو پھر عالم بن کے اور فساد پیدا کر۔ تو اللہ ان کو نیک بنائے، اس کی یہ کوشش۔
اللہ کے نبی کے تعارف کے بغیر اور ان سے جذباتی وابستگی کے بغیر کوئی نیکی میں نہ جم سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ وہ دولت ہے جس کے بغیر یہ سفر طے نہیں ہو سکتا۔ اس میں ہم سب نے مل کر اس سفر کو طے کرنا ہے۔ تربیت کا جو لفظ ہے نا، یہ ہے ربوہ سے، ربوہ کس چیز کا؟ آہستہ 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 بڑھتے 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 اتنا اوپر چلے جانا کہ وہ دور سے نظر آنے لگے۔ اور تربیت کہتے ہیں ہر موقع پر اور ہر مرحلے پر اس موقع اور اس مرحلے کی ضرورت کو مہیا کرنا، یہ تربیت ہے۔ ہمارے یہاں تربیت ہے ڈنڈے مارو، ڈانٹ ڈپٹ کرو، پکڑ کے بٹھا دو، کمرے میں بند کر دو، یہ تربیت۔ تو اس میں بھی اپنے نبی کی سیرت آپ پڑھیں کہ آپ نے بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ 10 سال حضرت انس آپ کی خدمت میں رہے، 10 سال، اور 10 سال میں ایک نصیحت فرمائی، 10 سال میں ایک نصیحت، کتنی عجیب بات۔ 10 سال میں محبت دی، پیار دیا، اپنی صحبت دی، ٹائم دیا، تو وہ رضی اللہ عنہ بن۔ اور حسن حسین 7 سال کے حسن تھے، 6 سال کے حسین تھے جب آپ کا انتقال ہوا۔ 7 سال کا بچہ باشعور ہوتا۔ آپ نے دونوں بچوں کو زندگی میں ایک نصیحت نہیں فرمائی، صرف ٹائم دیا، پیار دیا، ٹائم دیا، پیار دیا۔ آپ روزانہ کچھ ٹائم ایسا مقرر فرمائے جس میں موبائل بند ہو، ٹی وی بند ہو، لیپ ٹاپ بند ہو، ساری چیزیں بند ہو، صرف آپ ہوں، آپ کے بچے ہوں، اور آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، چاہے آپ جن بھوتوں کی باتیں کریں، صحبت چاہیے، نہ کہ کوئی نصیحت چاہیے، صحبت چاہیے۔ اللہ کے نبی بچوں کو ٹائم دیتے تھے، بیٹھتے تھے ساتھ، تو صفات اس سے منتقل ہوتی۔ اور جب روب چھا جاتا ہے اور خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ ماں کا اتنا خوف چھا جائے یا باپ کا اتنا خوف چھا جائے تو وہ ایک خلیج حائل ہو جاتی پیچھے۔ یہ نیک بنے، یہ ایک لمبا سفر ہے، بنائے گا اللہ، ہم نہیں بنا سکتے، اس میں کوشش کریں، صبر آزما ہے اس میں اپنے آپ۔ ڈانٹ ڈپٹ بہت آسان ہے، 2-4 تھاپڑ مارے، چلو وہ بچہ رو رہا کے بیٹھ گیا۔ ارے کوئی میں 8-9 سال کی عمر میں سگریٹ پینے شروع کر دی، دیہاتی ماحول تھا، کھلا ڈولا، کوئی تو میری ماں کو، ماسی کو پتہ چلا، تو اب میری ماں نے مجھے پکڑا، کھولا، منہ کھولا ایسے، اور میری ماسی نے چمٹا اٹھایا اور اس میں انگارہ ڈالا۔ اب میں آج تک وہ منظر نہیں بھول سکتا۔ میری ماں میں نے یہی کی تو ماسی تو انگارہ، پاواں تیرے منہ، پاواں تیرے منہ، او میں نہیں پیندا، میں نہیں پیندا، معافی دے، میں نہیں پیندا۔ میں اتنا قریب کر دیا تھا کہ یہاں میری یہ جگہ پر اس کی تپش پہنچ رہی تھی، وہ میں نہیں پیندا۔ اگلے دن میں ایک کونے میں جا کے پھر پی رہا تھا، تو میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا، وہ ہوگا وہ کوئی 5 سال کا، میں کہہ یہ جا کے میری شکایت لا دے۔ میں نے کہا ایک سگریٹ تم ہی پی لا، میں نے ایک اس کو بھی پلا دیا تاکہ میری شکایت نہ رکھے۔ موقع پہ ٹھیا کر دینا آسان ہوتا ہے، اور صبر کے ساتھ وقت گزارنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ ماؤں کو اللہ نے کیوں فارغ کیا کہ سب سے مشکل کام نسل کی تربیت، نسل کی پرورش، لہذا ساری چیزوں سے فارغ کیا ہے اولاد کے لیے۔ حضرت ہاجرہ جب فارغ ہو گئی اولاد کے لیے، نہ خامد کی ذمہ داری، نہ ساس کی ذمہ داری، نہ سسر کی ذمہ داری، نہ کوئی اور رشتہ داروں کی ذمہ داری، صرف اسماعیل اور ہاجرہ، تو ایسی
عالی شان شخصیت بنے کہ 8 سال کی عمر میں کہہ رہے ہیں کر دو ذبح، کر دو ذبح. تو کرے گا اللہ، میں نہیں کر سکتا، میم اکیڈمی نہیں کر سکتی، آپ نہیں کر سکتے، کرے گا اللہ. لیکن ہم ٹائم دیں، صبر کریں، اور کوئی غلطی دے کر تانا نہ دے، طنز مار دیتا. اچھا تو نے یہ سنا پھر بھی یہ کرتے ہو، مار دیتے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک عرب سردار نے شراب پینا شروع کر، عمر جیسی شخص بولا کہ 2 چھتر مار دیں. تو آپ نے ان کو خط لکھا، آمین غافر الذنب بقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر. یہ آیت لکھ کے بھیجی تھی. اب انہوں نے خط پڑھا کہ یہ کیا لکھا، پڑھتے جا رہے اور سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا لکھا، یہ کیا لکھا، یہ کیا لکھا. آخر جا کے ان کو وہ آیت کا مطلب سمجھ میں آیا کہ لگتا ہے عمر کو میرے شراب پینے کا پتہ چل گیا. تو انہوں نے مجھے لکھا ہے کہ اللہ غافر الذنب، گناہ معاف کرنے والے توبہ کرے، شدید العقاب اگر طول، لیکن اگر توبہ نہ کرو تو اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. تو اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، شراب چھوڑ دی. تو حضرت عمر کو خبر ملی تو فرمایا کہ جب اپنے بھائی کو غلطی کرتا دیکھو تو اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرو، کبھی تانا نہ دینا ورنہ شیطان اسے بھڑکا دے گا. حضرت عمر رات کو راؤنڈ لگا رہے تھے، ایک جھری سے دیکھا ایک آدمی اندر شراب پی رہا تھا. دروازہ بند تھا، انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی اور اندر اور کوڑا اٹھایا مارنے کے لیے. تو کہنے لگا امیر المومنین ایک منٹ، میں ایک گناہ کر رہا ہوں، تم نے 3 گناہ کی. کہنے کہ کیسے؟ اللہ کہتا ہے کسی کی ٹو نہ لگاؤ، تم نے میری ٹو لگائی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اجازت لے کے اور تم بغیر اجازت کے آئے. اللہ کہتا ہے دروازے سے اندر اور تم دیوار پھلانگ کے اندر آئے. تیرے 3 گناہ، میرا 1 گناہ. تو چپ کر کے چلے. ایک مہینہ وہ بندہ شرم کی وجہ سے مسجد میں نہیں آیا. 1 مہینے کے بعد وہ نماز میں آیا تو حضرت عمر نے دیکھا اس کو بلایا، پھر اپنا کان قریب کرو. تو آپ نے کہا میں نے تیری بات کسی کو نہیں بتائی. وہ کہنے لگا آپ اپنا کان میرے قریب کرو. تو اس عمر نے ایسے کیا کہ اس کے بعد سے میں نے بھی آج تک نہیں پی. یہ چاہتے ہیں ماں باپ سے کہ اپنی زبان میں شیرینی ڈال لیں، طنز، تانے، شدت، سختی، پکڑ. تنبیہ ضروری ہے. تنبیہ کا مطلب ہوتا ہے بڑے خوبصورت انداز میں اس کی کمی کو بتانا. شرمندہ کرنے کا نام تنبیہ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرمائے. یہ بچے ہمارے لیے سرمایہ ہیں، ذخیرہ آخرت ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں ہمارے لیے بہت بڑی کامیابی کا ذریعہ بنائے. یہ نیک ہوں گے تو سب کچھ ہوں گے. آگے کس کے نصیب میں تھے. میرے ماں باپ سے مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے. میں یہاں 11 سال کی عمر میں آیا اور ہمارا پوری فیملی بیک گراؤنڈ میں مولوی کا تصور. یہ ہمارا بچہ جہاں سے اس کا کزن عدنان میرا داماد ہے، یہ ہمارا ان کا فیملی بیک گراؤنڈ ایک جیسا. ان کے خاندان میں بھی اس داڑھی کا کوئی تصور نہیں ہے. عدنان عالم بنا ہے، کوئی عالم کا تصور نہیں ہے. لیکن یہ اوپر کاتب تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں. تو اللہ ہماری اس نسل کو نیک بنا دے، تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. پھر آگے ان کا نصیب ہے یہ کیا بنتے ہیں. بادشاہوں کے گھر فقیر پیدا ہوتے ہیں، فقیروں کے گھر بادشاہ پیدا ہوتے ہیں. یہ تو اللہ کا نظام ہے. پیسے جوڑنے کا چکر اور جائیداد بنانے کی فکر نہ کرے. یہ اچھے انسان بنے، ایک لمبا سفر ہے. اللہ اپنی قدرت سے اس میں برکت ڈال دے، اسی کا شکر دے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی. اور ہمارے ذمہ محنت ہے، کوشش ہے، دعا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق بخشے. محمد وصلی علی محمد کما انت آمین.
وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. یا اللہ نہ ہمارے دل ہمارے قبضے میں ہے، نہ ہمارے بچوں کے دل ہمارے قبضے میں ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بچی ہو یا بچہ ہو، مرد ہو یا عورت ہو، دل تو تیرے قبضے میں ہے یا اللہ۔ جب تو ہدایت کا نور ڈالتا ہے تو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جب تو صرف فرما دیتا ہے تو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہ ہم نے چھوٹا سا خیمہ لگایا ہے تو اسے بہت بڑا ہدایت کا محل بنا دے، ہدایت کا قلعہ بنا دے۔ اور یا اللہ یہ جو سفر شروع کیا ہے تیری رضا، تیری محبت، تیرے حبیب کی رضا، ان کی محبت میں شروع کیا ہے یا اللہ۔ کوئی لالچ سامنے نہیں، کوئی مال کا جمع کرنا سامنے نہیں، ایک نسل تیرے اور تیرے حبیب کی خوبصورت زندگی اختیار کر لے، اس کے لیے سب قدم اٹھایا یا اللہ۔ ہماری محنت کو قبول فرما، ہمارے ان بچوں کو تو اپنا بنا لے، ہمیں بھی اپنا بنا لے یا اللہ۔ ہم قیامت کے دن تیرے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے اٹھا دے یا اللہ، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ۔ جو اس کے راستے میں رکاوٹیں ہیں اپنے فضل سے دور فرمائے، قدم قدم پر ہماری رہنمائی فرما، رہبری فرما، اور اپنے حبیب کی زندگی کو بچوں کے سینے اور دل میں اتارنے کا ہمیں ذریعہ بنا، بڑوں کے اندر بھی اور چھوٹوں کے اندر بھی یا اللہ۔ اپنے محبوب کی پاکیزہ زندگی کو اندر اتارنے کا ہمیں ذریعہ بنا۔ اس میں جو ہم سے کمی ہو، کوتاہی ہو، جان بوجھ کے ہو یا خطا سے ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما یا اللہ۔ ہماری اس چھوٹی سی، ہمارے اس بیج کو تو ایک تناور درخت بنا دے، سایہ دار، پھلدار، پھولدار، مہکنے والا، اور سارے عالم کی ہدایت کا ذریعے کے طور پر اسے قبول فرما دے۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔